السلام علیکم دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جو پورے امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر بچہ سے لے کر بوڑھا تک، جوان سے لے کر بوڑھا تک، کسی بھی درجے کا انسان ہو، کسی بھی عمر کا انسان ہو، ہر انسان وقت کے حساب سے سوتا ہے۔ تو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں، اور اس دعا کو انشاءاللہ یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کے رسول اپنے بستر پر جاتے تو اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے یعنی غال کے نیچے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور مذکورہ دعا پڑھتے۔ اس میں آپ کو 3 دعا بتاؤں گا، ان میں سے کسی ایک کو یا تینوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 1 نمبر پر یہاں دیکھیں، یہ 1 نمبر دعا ہے، اس کا ہیڈن دیکھیں، سونے کے وقت کی دعائیں، یعنی سونے سے پہلے آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کے بعد سوئیں، تاکہ آپ جب دنیا کو چھوڑیں گے تو آپ سنت نبوی کے مطابق دنیا کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دعا کو یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے 1 نمبر یہ دعا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ کو دیکھیں، اے اللہ مجھے بچانا اس دن اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو۔ ترجمہ کتنا پیارا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد آپ دوسری دعا کو دیکھیں، دعا بہت چھوٹی چھوٹی ہے لیکن بہت اہمیت والی ہے۔ دوسری دعا دیکھیں، بسمک اللہم اموت و احیا، اس کو آپ اللہم بسمک اموت و احیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بسمک اللہم اموت و احیا یا اللہم بسمک اموت و احیا اللہم بسمک اللہم بسمک اموت و احیا اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ دیکھیں، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تیسری دعا کو دیکھیں، اللہم اسلمت نفسی اللہم اسلمت نفسی الیک
وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وألجهت جهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ये तीसरी दुआ है मेरे भाई. अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक वफव्वज़्तु अम्री इलैक ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. इसका तर्जुमा देखें. या अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को तेरे ताबे कर दिया है और अपना मामला तुझे सौंप दिया है. ववज्जहतु वजही इलैका, और मैंने अपने चेहरा तेरे तरफ मुतवज्जा कर दिया है और अपनी पुष्ट तेरी तरफ झुका दी है. सवाब में रुग़बत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए नहीं है कोई पनाहगाह, और ना जाए निजात तुझसे मगर तेरी ही बारगाह में ईमान लाया, तेरी उस किताब पर जिसे तूने नाजिल फरमाया और तेरे उस नबी पर जिसे तूने हमारी तरफ भेजा है. मुहतरम सामीन इकराम, आपने इसका तर्जुमा भी देख लिया. एक मरतबा आप तीनों दुआओं को फिर से सुन लें. अल्लाहुम्मा नक्किनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक. ये एक छोटी दुआ है. अगर किसी को मुश्किल हो रहा तो आप इस छोटी दुआओं को याद कर लीजिए. दूसरे नंबर की और छोटी दुआ देखिए. बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, या अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. उसके बाद इसको देखें, तीसरी दुआ. अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक वफव्वज़्तु अम्री इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक
لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت